اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف حسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، جو کہ راہ فلاح کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے۔ مجھے یقین ہے یہ پورا کہ یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بے برکتی کا بڑا رجحان پایا جاتا ہے۔ بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ پہلے کے دور میں اتنی زیادہ بے برکتی نہیں تھی، رزق میں بھی برکت تھی، عمروں میں بھی برکت تھی۔ اب عمریں بھی کم ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہماری زندگی میں رونما ہو رہے ہیں۔ مختلف قسم کی وبائیں، پریشانیاں، تکلیفیں، جیسے کہ کرونا وائرس ریسنٹلی ہمارے یہاں آیا اور پورے ورلڈ میں اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی جانیں گئیں۔ تو لہٰذا بے برکتی کی وجوہات بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی تمام چیزوں کے پیچھے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو لہٰذا آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں بے برکتی، دیکھیں ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں بیسیکلی جو بھی چیز بتائی گئی ہے وہ سچ ہے اور وہ کامیابی کی نشانی ہے اور وہ کامیابی ہے۔ بیسیکلی اگر ہم کسی بھی کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیسیکلی اگر ہم اسلام کے اصولوں پر چلیں تو ڈیفینیٹلی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بے برکتی کی وجہ کیا ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ بڑی اہم ہے، جس کو اگر ہم اپنا لیں اپنی زندگی میں تو بیسیکلی ہم بے برکتی سے چھٹکارا پا لیں گے۔ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کاموں کو اپنا لیں جو ہمیں بے برکتی سے بچا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کامیاب زندگی بھی گزاریں گے اور یقیناً ہم بیسیکلی جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں دن بھر کے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی میں یہاں پر شروع کروں گا۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک تو راتوں کو دیر تک جاگنا، سب سے پہلا ایلیمنٹ، یہ پہلی بربادی کا نشانی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھتی سی جا رہی ہے۔ دیر تک رات کو جو ہے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنا، جیسے انٹرنیٹ میں یا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بزی رہنا اور دیر تک جو ہے وہ جاگتے رہنا۔ اور بہت سے لوگ تو یعنی ایسا ان کا عالم ہے کہ وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح کو اپنی آفس بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی یو کین سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے برکتی کا باعث ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز کی تلقین کی ہے۔ اسلام میں ہمیں فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی 8 بجے 9 بجے 10 بجے تک سو جانا ہوگا، تب جا کے ہم جو ہے وہ اپنا مائنڈ بنائیں گے کہ ہمیں صبح کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، جو کہ بے انتہا برکت کا باعث ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات تک دیر تک جاگنا اور پھر صبح کو نہ اٹھ پانا اور آفس دیر سے جانا اور پھر صبح کو جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا فجر کی اور ایسے ہی نکل جانا۔ تو یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس کو اپنانا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت بہت زیادہ پراؤڈی ہو گئے۔ پراؤڈی مطلب وی ہیو بین ویری ایروگینٹ۔ ایروگینٹ مانے مغرور، تکبر ہم میں بہت زیادہ ہے، ہم میں انکساری ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سی ہمارے ماضی کی مثالیں بھی ہیں، جس قوم نے بھی تکبر کیا وہ تباہ و برباد ہوئی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صبر کرو اور انکساری لاؤ اپنی طبیعت میں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ تو یہ جو بیسیکلی ہمارے معاشرے میں دن بدن اس طرح کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔